کا پہلا روزہ تھا، اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مشاہدے میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ رمضان میں خاص طور پہ افطاری سے کچھ قبل ہمارے بازاروں میں روایت تو یہی ہے، اور پہلے یہی ہوتا رہا ہے کہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. تو آج بھی صورتحال کوئی بہت زیادہ بہت علاقوں میں مختلف نظر نہیں آ رہی. یہ ان ہدایات کے منافی ہے کہ جو اب تک جاری کی گئی ہیں رمضان کے حوالے سے. ناظرین، اس وقت پاکستان ایک بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہے اس وبا کے پھیلاؤ کے حوالے سے، اور اس وقت اگر ہم نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا تو یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلے گی، اور اسی تیزی سے لوگوں کو کرٹیکلی بیمار کرے گی، اور ہسپتالوں میں لوگوں کو داخل ہونا پڑے گا، اور ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے بہت جلد اس کی تاب نہیں لا سکے گا. آپ سب لوگوں سے میری بڑی دست بستہ گزارش ہے کہ اس رمضان میں تمام پلیز لوگ افطاری، سحر، مساجد میں جانا، عبادات کا سلسلہ، ان تمام کو تبدیل کریں، اور ان مخصوص حالات کے بنا پہ جو اس وقت پاکستان میں ہیں مخصوص احتیاطیں کریں جو آپ کو متعدد بار بتائی جا چکی ہیں. یہ اگر ہم نے کر لیا تو ہم بیماری پہ کافی حد تک قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو ٹرینڈ نظر آیا ہے آج پہلے رمضان میں، وہ کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری جو ڈاکٹر برادری ہے، ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، وہ مختلف شہروں کے اندر انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے بھی اپنے جو ان کے کنسرنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی تمام ڈاکٹرز جو ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے خدشات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو ہسپتالوں کی اندرونی صورتحال کا پتہ ہے، ہماری کیپیسٹی کا پتہ ہے، اور لہٰذا میں بڑے پرزور طریقے سے آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز رمضان میں جو یہ رش والی جگہوں پہ نہ جائیں، اور تمام ہدایات کو پریکٹس کریں. دوسرے یہ جی کہ کل ہم نے پاکستان میں حکومت کی طرف سے ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی پلیٹ فارم لانچ کیا تھا جس کا نام ہے یاران وطن، اور انگریزی میں اس کا نام ہے پاکستان ہیلتھ ڈائسپورا انیشیٹو. یہ بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز اور دوسرے ہیلتھ پروفیشنلز کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے کہ جس کے تحت وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ اس سلسلے میں آفر کرنا چاہتے ہیں یا اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں حکومت کی کاوشوں میں، یہ اس کا ایک ذریعہ ہے. اس سلسلے میں آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز کو اس بات پہ یہ ان کے بات سامنے رکھی ہے کہ وہ اس میں رجسٹر کریں، اور ان کی بہت زیادہ تعریف بھی کی ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی پاکستانی ڈاکٹرز دوسرے ممالک میں ہیں، وہ وہاں ان ممالک میں کرونا وائرس کے حوالے سے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. ہمارے طرف سے ان سب کے لیے بڑی نیک خواہشات بھی ہیں، اور پاکستان میں اگر وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ یاران وطن کا پلیٹ فارم بھی ان کے لیے حاضر ہے. اسی سلسلے میں اور اسی سے متعلقہ ایک اور انیشیٹو جو ہے وہ بھی لیا جا رہا ہے، اور اب اس کو لائیو کر دیا گیا ہے. اس کا نام ہے جی ٹیلی ہیلتھ TELEHEALTH telehealth.gov.pk. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جی، یہ بھی مطلب گورنمنٹ کا جو ویب سائٹ ہے اسی کے ساتھ منسلک ہے، اور اس میں جو بھی ڈاکٹرز اندرون ملک یا بیرون ملک
وہ اگر اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں ٹیلی میڈیسن کے ذریعے لوگوں کو مشورے دینے کے حوالے سے یا ان کے علاج معالجے کے حوالے سے، تو وہ اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کا سلسلہ یاران وطن کے پورٹل پہ بھی اور ٹیلی ہیلتھ کے پورٹل پہ بھی کل سے شروع ہو چکا ہے۔ تو میں چاہتا یہ تھا کہ آپ کو یہ بتا دوں تاکہ ایک تو اس سلسلے میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، اور دوسرے اس بات کو میں ترویج کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ڈاکٹرز پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے اگر اپنی خدمات فراہم کرنا چاہتے ہیں تو telehealth.gov.pk، اور اگر آپ بیرون ملک ہیں تو یاران وطن کے ذریعے آپ ان پورٹل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کل اسد عمر صاحب نے آپ کے سامنے NCC کی جو میٹنگ ہوئی، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی جو کل میٹنگ ہوئی، اس کے فیصلوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ تفصیلاً بات کی تھی۔ کل NCC کی میٹنگ نے ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی ایک قومی پالیسی کی اپروول دی۔ یہ ایک بہت ہی جامع حکمت عملی ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے پورے پاکستان میں ایک بہت سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی ہے کہ جو کرونا وائرس پازیٹیو ہیں، اور ان کو پھر آئسولیٹ کرنا ہے تاکہ ان کی وجہ سے یہ بیماری مزید نہ پھیلے۔ مختصر ترین لفظوں میں یہ حکمت عملی ہے TTQ کی۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں بہت سارا کام ہوگا، اور صوبے جو ہیں وہ ان کی 100% اس کے اندر رضامندی ہے، اور وہ آلریڈی جو کام کر رہے ہیں اسی کو اب TTQ کی حکمت عملی کا حصہ بنا لیں گے۔ تو اس سلسلے میں تمام وزرائے صحت جو ہیں صوبائی، اور میری ان کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے، اور NCOC میں بھی ان کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے صوبوں سے ایک جو ان کا ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے اس کو نامزد کیا ہے، اور اب ایک قومی ایکسپرٹ کمیٹی جو ہے، نیشنل ایکسپرٹ کمیٹی TTQ کے لیے اور دیگر ٹیکنیکل معاملات کو طے کرنے کے لیے افہام و تفہیم کے ساتھ، وفاق اور صوبوں کے درمیان افہام و تفہیم کے ساتھ وہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ پھر پچھلے چند دنوں کے اندر پاکستان میں کافی میڈیا کے اندر مختلف خبریں چلتی رہیں کہ جیسے پاکستان بہت جلد کوئی ویکسین شاید فراہم ہو جائے گی پاکستان میں اور بن جائے گی۔ تو میں اس سلسلے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ویکسین اس سلسلے میں اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کئی انیشیٹوز ہیں اس وقت، اور ہمیں بھی پاکستان میں ویکسین بنانے کے حوالے سے کوئی انیشیٹو نہیں ہے قومی سطح کے اوپر اس وقت، لیکن چائنا کی ایک بہت بڑی کمپنی نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ آفر کیا ہے کہ وہ ایک ویکسین ایک حد تک بنا چکے ہیں، اور اب اس کی ٹیسٹنگ کے لیے انہوں نے کچھ ملکوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے، اور ہمیں انہوں نے یہ آفر کیا ہے کہ اگر ہم ان ٹرائلز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کنسیڈر کریں۔ تو ہم اس سلسلے میں ان سے مزید ہم نے معلومات طلب کی ہیں، اور اس کا ایک بڑا ایک نپا تلا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ جس میں ایکسپرٹس اس کو دیکھتے ہیں، اس کی جو سیفٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو ایتھیکل اخلاقیات کی جو کنسیڈریشنز ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ ایک کافی ریگرس، کافی بھرپور ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ تاثر اگر گیا ہے کہیں کہ جی ہم اگلے چند مہینوں میں پاکستان کے اندر کوئی ویکسین اویلیبل ہو جائے گی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس میں کافی وقت لگے گا، اور اس کے اوپر بہت سارا بھی کام ہونا باقی ہے۔ تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے یہ کہ اسی طرح چونکہ اس کرونا وائرس کا جو مرض ہے اس کے لیے کوئی مخصوص علاج یا مخصوص دوائی اویلیبل نہیں ہے، جو ایگزسٹنگ ادویات ہیں
ان میں سے کئی ادویات استعمال کی جاتی ہیں. اس سلسلے میں ہم نے بھی ایک گائیڈ لائن ڈیولپ کی ہوئی ہے کلینکل مینجمنٹ میں، اور ان میں چند جو ایگزسٹنگ ادویات ہیں ان کا ذکر بھی ہے، جو کہ ہمارے covid.gov.pk کے پلیٹ فارم پہ اویلیبل بھی ہے یہ گائیڈ لائنز. لیکن اس سلسلے میں بھی بہت ریسرچ ہو رہی ہے، بہت سارے ملکوں کے اندر نئی ادویات کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور تمام جو ریسرچرز ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد اس سلسلے میں کوئی مخصوص اور مؤثر دوائی جو ہے وہ دستیاب ہو جائے. تو اس سلسلے میں بھی جاپان کے اندر ایک دوائی کے اوپر بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے، اور یہ اینٹی وائرل میڈیسن ہے. اور اس سلسلے میں بھی جاپانی سفارت خانہ جو ہے اس نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا ہے، اور ہمیں یہ آفر کیا ہے کہ اگر ہم اس کے ٹرائلز پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کو اس میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں. جس طرح میں نے ویکسین کے بارے میں بتایا، اسی طرح ہم نے ان سے بھی مزید ڈاکومنٹیشن، مزید معلومات حاصل کرنے کی ریکویسٹ کی ہے. جب وہ ڈاکومنٹیشن آ جائے گی، جب وہ دستاویزات آ جائیں گی، تو پھر ہم ان کا تجزیہ کریں گے اپنے ایکسپرٹس کے ذریعے اور پھر فیصلہ کریں گے. لہٰذا اگین بہت قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ جی ویکسینز اور ادویات جو ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے ان کی دستیابی کب ممکن ہو سکے گی. جی اب میں آپ کے سامنے کچھ تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. عالمی سطح پہ تقریباً 28 لاکھ جو ہیں 2.8 ملین لوگ اس وبا کا شکار ہے، یعنی کہ کنفرمڈ پازیٹیوز ہیں. 1,97,000 سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور 8 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پہ ریکور بھی ہو چکے. پاکستان میں جی اب تک کی صورتحال کے مطابق ہم 1,38,000 سے زیادہ ٹیسٹس کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں 11,940 کنفرمڈ پیشنٹس ہیں ہمارے پاس اب، جن میں کہ میں دوبارہ یہ دہرا دیتا ہوں 1,38,000 سے زیادہ ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں، اور 11,940 لوگ جو ہیں وہ کنفرمڈ ہیں پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کے. اس میں پچھلے 24 گھنٹے میں 785 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، اور اس اضافے میں پچھلے جو 24 گھنٹے میں ہوا ہے سب سے زیادہ پنجاب میں ہوا ہے، جہاں 279 نئے مریض شامل ہوئے ہیں. سندھ میں 274، کے پی میں 167 اور پھر اسلام آباد میں 9، جی بی میں 7، بلوچستان میں 49، اور اے جے کے میں کوئی رپورٹ نہیں ہوا کیس. جی اچھا، یہ جو 11,940 لوگ ہیں پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس سے متاثر، اس کے بارے میں، اس آؤٹ بریک کے بارے میں یہ اب جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ اب کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوکل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، یعنی مقامی سطح پہ لوگوں کو ایک دوسرے سے یہ بیماری لگ رہی ہے. وہ وقت تھا چند ہفتے پہلے کہ جب ہمارے پاس 90% سے زیادہ لوگ جو تھے وہ باہر سے آئے ہوئے تھے، لیکن اب باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ صرف 21% رہ گئی ہے، اور لوکل ٹرانسمیشن جو ہے وہ 79% ہے. تو اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں کہ پاکستان میں بھی 2,755 لوگ مکمل طور پہ ریکور بھی ہو چکے ہیں، اور ڈیتھس کی جو تعداد ہے وہ بتدریج بڑھ رہی ہے. اس وقت 253 ڈیتھس ہمارے پاس رپورٹڈ ہیں، جن میں کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 16 کا اضافہ ہوا ہے. یہ چند بڑے بڑے جو اعداد و شمار ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں وہ جو ہمارے سامنے آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آخر میں پھر وہی اپنی التجا آپ کے سامنے دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں جی کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ احتیاط کی ضرورت ہے.
جو ہماری کمپین ہے اس سلسلے میں، اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو اس رمضان میں اپنی مسجدیں بنا لیں، مسجدوں میں جانے سے اجتناب کریں، اور اگر بہت ہی اشد ضروری سمجھتے ہیں مسجد میں جانا تو پھر 20 نکاتی ایک ایس او پی ہے، اس پہ عمل کریں، اپنا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اور یہ خیال آپ سب سے بہتر طریقے سے اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں۔ تو آپ جب اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے تو آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے اور باقی لوگ بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نیوز بریفنگ دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رمضان کے پہلے دن عوام کی جانب سے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپیل کی ہے عوام سے کہ وہ رمضان المبارک میں خصوصی احتیاط کریں اور عوام جو ہے وہ رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں، زیادہ تر جو ہے وہ گھروں میں ہی عبادات کریں، لیکن اگر مسجدوں میں جانا چاہیں تو 20 نکاتی جو ایس او پی ہے اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ تھی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے اب تک کی تازہ ترین۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔